دو طرح سے بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم ضرورت بھی ہے اور بہت زیادہ آسانی بھی ہے، اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ارادہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ واقعتاً اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ جی۔ رمضان چونکہ منتھ آف ٹریننگ ہے، تربیت کا مہینہ، تو اس میں آسانی بہت ہے۔ ایک تو یہ کہ کنڈیشنڈ کیا جا سکتا ہے بچوں کو عبادات کے لیے، سحر سے لے کے افطار اور قیام اللیل تک۔ جی۔ سحری کے وقت بھی آپ دیکھیے بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ہر بچے کا جی چاہتا ہے کہ سارے اٹھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک وہ سیکنگ اسپرٹ ہوتی ہے نا، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، اور ہر ایک سے کہتے پائے جاتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع دیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ جی۔ تو سحری کے اوقات میں انہیں ساتھ شامل کرنا چاہیے، انہیں پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہم سحری کے وقت کیوں اٹھتے ہیں اور سحری کے وقت روزہ کیسے رکھتے ہیں اور روزے کیوں رکھتے ہیں، اور یہ اسی طرح سے پھر یعنی دیگر اپنی مصروفیات کے ساتھ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو انہیں تلاوت میں ساتھ شامل کرنا، گھر میں تلاوت لگانا، پھر اسی طرح سے دعاؤں کے ساتھ دعائیں کروانا، نماز کے ساتھ نماز پڑھوانا، یہ بہت چھوٹے بچوں کے لیے۔ لیکن جو بچے بڑے ہیں ان کو بھی رمضان میں زیادہ شعور دلایا جا سکتا ہے، اور اگر خود ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یعنی ایسی جگہوں پر لے کے جائیں، اور ایسے یعنی اب تو یوٹیوب چینل سے مختلف جگہوں سے آپ ایسی چیزیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویلکم رمضان کے حوالے سے بچوں کو تربیت دیں، سونے جاگنے کے حوالے سے، اور پھر تلاوت افطار کے کرنے وقت کے بھی، حوالے سے۔ افطار کے وقت تو خصوصی مجالس رکھنی چاہیے، سحری کے وقت بھی، کہ گھر والے اس حوالے سے آپس میں بات چیت کریں۔ پھر یہ ہے کہ جیسے افطار کے وقت خصوصی طور پر دعا کا وقت رکھیں، مجھے لگتا ہے وہ سائلنس پیریڈ یا وہ دعا کا وقت بنائے یا وہ تلقین کا وقت بنائے، یعنی رسول اللہ کی احادیث، قرآن مجید کا کچھ حصہ اور پھر ساتھ میں دعا۔ ٹھیک ہے۔ یہی دراصل ڈیوائن کنیکشن کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے لیے بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ پھر افطار کا جو وقت ہے، افطاری میں تو سب بچے انجوائے کرتے ہی ہیں، لیکن قیام اللیل کے لیے ساتھ مساجد لے کے جانا، یہ سب چیزیں بچوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، یہ ایک پہلو ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر والدین پلان کریں کہ بچوں کو شکر سکھانا ہے، صبر سکھانا ہے، اگر ہم اسلامی طرز زندگی کو دیکھیں، دو بنیادی خصوصیات ہیں جی۔ جن کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر یعنی کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کرنا، اور اگر کسی سے محروم ہو جائیں تو صبر کرنا۔ افطار کا وقت محرومی کے بعد پا لینے کا وقت ہے۔ آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہ پانی جو آپ ہر وقت پیتے رہتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ روزہ کھولتے وقت جتنی پانی کی قدر آتی ہے عام حالات میں نہیں آتی، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی شکر ادا نہیں کرتے، ان کے دل سے بھی شکر نکل رہا ہوتا ہے، بے شک، زبان سے بھی یعنی وہ اس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ کیفیت فرق ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو شکر گزاری سکھانا یہ ہماری پرائم ریسپانسبلٹی ہے، پہلی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو صبر سکھانا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ وہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم اپنے پورے دسترخوان سجائیں اور ہر بچہ یہ کہے کہ میری پسند کا تو فلاں چیز بھی نہیں اور فلاں بھی نہیں، تو یہ صبر سکھانا نہیں ہے، بے صبری سکھانا ہے۔ تو یہ کیا یعنی یہ ہمارا کیا طرز عمل ہے کہ ہم رمضان ہی میں بچوں کو بے صبری سکھا دیتے ہیں۔